ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، لائق احترام طلباء اور استثناء خواتین، یہ جو محفل ہے اس میں خاص طور سے معاشرے میں جو خیالات اور تصورات پھیلے ہوئے ہیں ان کو رد کرتے ہوئے اسلامی تصور کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو کیا تصور لینا ہے اور ہم کیا لے رہے ہیں۔ انہی تصورات میں منکرات کے تعلق سے یہ خیال عام ہوتے جا رہا ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ برائیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ یہ انتہائی مہلک خیال ہے، انتہائی خطرناک تصور ہے، اس لیے کہ جب تک برائی روکیں گے نہیں اس وقت تک برائی رک نہیں سکتی۔ اور یہ جو خیال ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ برائیاں خود ختم ہو جائیں گی، یہ کبھی ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نیکیاں جو کی جا رہی ہیں ان تمام نیکیوں کو صرف ایک برائی عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر شرک ہے، کفر کی کوئی بات ہے، نفاق کی کوئی چال ہے، عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاص طور سے اور عموماً جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو وہاں پر کوئی شخص اپنی بات جو اللہ اور رسول کے کلام سے ماخوذ نہ ہو ثابت کرنے پر جو ہے اڑا ہوا ہو تو اس کے تمام اعمال برباد ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد ایک ایسی برائی ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے جو ہے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ غیبت، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس شخص کے کھاتے میں آپ کی نیکیاں چلی جاتی ہیں اور آپ کے نیک اعمال خود بخود برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک برائی ایسی ہے جو تمام آپ کی عمر بھر کی جو ہے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کیا یہ خیال جو ہے قرآن سے ماخوذ ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ برائیاں خود ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ماخوذ ہے؟ کیا آپ کے کلام سے یہ چیز ماخوذ ہے؟ یہ چیز پھیلائی گئی ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں بے شعوری طور پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے برائی چھوڑنا بہت ہی جو ہے گراں گزرتا ہے، جبکہ نیکی کرنا جو ہے اتنا گراں نہیں گزرتا۔ کسی شخص کو آپ جو ہے نماز کو مت بلائیے، لیکن جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ شراب چھوڑ دیتے ہیں یا سود لینا چھوڑ دیتے ہیں یا جو ہے کوئی برائی چھوڑ دیتے ہیں، ارے اس کا اپنا عمل ہے جی، چھوڑو، کیا ہوا کہ کیا نہیں، کچھ تو بھی جو ہے دھوکہ ہوا ہوگا اسے، کچھ تو بھی جو ہے نقصان ہوا ہوگا اسے،
اس وجہ سے جو ہے چھوڑ دیا ہے. ہم چالاک رہنا بھائی، اس میدان میں ہم جو ہے ہوشیار رہنا، ورنہ ہم کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. لیکن بدماشی وہی کرے گا، سود نہیں چھوڑے گا. وہ ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو گیا ہو، ہم فائل مینٹین کریں گے. جو کریڈٹ کارڈز ہیں وہ لیں گے لیکن فائل مینٹین کریں گے، 40 دن میں برابر پورا کر دیں گے اس کو. سود کو جو ہے آنے کا موقع نہیں دیں گے. یہ خیالات جو ہے برابر پنپتے رہیں گے لیکن برائی نہیں چھوٹے گی. یہ برائی اس وقت تک جب تک آپ ہاتھ سے نہیں روکیں گے نہیں چھوٹے گی. یاد رکھیے کہ خواہ مملکت ہو، حکومت ہو، گھر ہو، یا جو ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پر اجتماعیت ہو، وہاں پر اگر برائی روکنا ہے سب سے پہلے جو ہے سد الذریعہ، جو ذریعہ ہے اس کو بند کرنا ہے. جب تک وہ ذریعہ بند نہیں ہوگا برائی برابر آتی رہے، اس کا وجود باقی ہے. پھر آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو گیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش کو حرام کیا. اسلام نے فحش کو حرام کیا. فحش کو جہاں پر حرام کر دیا گیا اس کے جتنے ذرائع اور جتنے راستے ہیں ان سب کو حرام کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ جو ہے زنا مت کرو، بلکہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اب یہاں تک پہنچانے والے جتنے اعمال ہیں ان سب کو جو ہے زنا ہی کے حکم میں قرار دیا گیا. فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھوں کا دیکھنا یہ زنا ہے. اس راہ میں پیروں کا چلنا زنا ہے، پیر کا زنا ہے. ہاتھوں کا چھونا ہاتھ کا زنا ہے. دل میں خیال کرنا دل کا زنا ہے. غرض کے جو عضو اس میں ملوث ہوگا وہ زنا میں مبتلا ہے. الفرج یصدقہ و یکذبہ، آخری چیز ہے جو یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا جھٹلا کے چھوڑ دیتی ہے، وہ آخری چیز ہے. لیکن اس راہ میں جتنی چیزیں آئیں گی سب حرام ہے. اب اس کو روکنے کے لیے پردہ، اس کو اگر آپ جو ہے لازم نہیں کریں گے برائی نہیں رکے گی، فحش نہیں رکے گا. آپ کے سامنے جو ہے بے پردہ عورتیں ہوں. کون ہے ایسا ولی جس کا دل جو ہے شفاف آئینے کی طرح ہو، جس کے دل میں جو ہے عورت کا خیال نہ آئے؟ ہاں فطری ہے، فطرتاً جو ہے یہ چیز آنی ہے. برابر اس کا عکس پڑتا ہے. کل سے میں بیان کر رہا ہوں، عکس پڑتا ہے، دل کا عکس پڑتا ہے. برابر جو برائی کا خیال تو ضرور آئے گا، اپنی جگہ کچھ بھی ہو. اب یہ جو چیز موجود ہے اس کو جب تک آپ جو ہے ختم نہیں کریں گے فحش نہیں رکے گا. اس کے جتنے راستے ہیں، میگزینس ہیں، یہ جو فوٹوز ہیں، پوسٹرز ہیں، جرائد ہیں، نیوز پیپرز ہیں، یہ تو آج کل جو ہے غیر معمولی چھپ رہے ہیں. آج کل نئے خاص طور سے وہ کرونیکل وغیرہ جو نکل رہا ہے غیر معمولی ہے، جس میں جو ہے آپ کو تجسس کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر کسی نیت کے آپ جو ہے فحش دیکھ سکتے ہیں اس میں. حالانکہ جرائد ہیں، عام نیوز پیپرز ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ تو یہ ریڈیو ہے جس میں آپ سنتے ہیں، ٹی وی تو ہے ہی ہر گھر میں، جہاں پر جو آپ کا من چاہا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے ایڈوانس آپ کے پاس نیٹ ہے ہی، جو چاہے دیکھیے. بچوں کی تربیت اسی سے ہو رہی ہے آج، جو چاہے دیکھیے. یہ تمام ذرائع جب تک بند نہیں ہوں گے فحش نہیں رکے گا. سد الذریعہ، آپ جو ہے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں یہی چیز، پھر چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہونے والی چیز نہیں. برابر وہ چیز پیش آئے گی. شکلیں بدل لیں گے آپ، صورتیں بدل لیں گے آپ، راہیں نکالیں گے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں. برابر شکل بدلیں گے، راہ نکالیں گے، لیکن چیز تو وہی ہوگی، وجود ہے اس کا. پہلے وہ ختم کرنا ہے. جب تک ذریعہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک برائی رکنے والی نہیں ہے. سمجھے کہ ذریعہ بند ہو گیا، کہیں سے جو ہے کوئی فحش کی کرن بھی نہیں پڑ رہی ہے. اب دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا، دوسرا قدم کیا ہوگا اس راہ میں؟ الترغیب و ترہیب. فحش کے ارتکاب کا گناہ کیا ہے، فحش کے چھوڑنے کے فوائد کیا ہیں.
اخلاقی معیار کیسے پختہ ہوتا ہے، دل کے اندر کیسی ہمت اور جرأت آتی ہے، ہمارا اخلاق کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، یہ جب تک جو ہے ہمارے سامنے نہیں آئے گا، چھوڑنے پر کرنے پر جو ہے کیسی تباہیاں مول لینا ہے آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیسے آپ کے خاندان کی بربادی ہے، کیسے آپ کی عزت کی پامالی ہے، اور وہاں پر کیسے عذاب بھگتنا ہے، یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی، برابر آتی رہیں گی، یہاں تک کہ جو ہے دل کے اندر وہ کرنے کا جذبہ ہی تقریباً ختم ہو جائے، بلکہ خوف کھائے انسان۔ یہ دو میدان جو ہے خاص طور سے خطبہ اور جو ہے واعظین کے ہوں گے خاص طور سے، اور حکومت اس کا انتظام کرے گی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی فحش کرن پڑنے والی نہیں ہے، اور پھر جو ہے برابر تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ اس کے ارتکاب سے کیا خطرناکی ہے اور چھوڑنے سے کیا فوائد ہیں، اس کے باوجود کوئی ایسا بدماش نکل آئے کہ وہ راہ نکال لے، پھر حد جاری کریں گے اس پر، آخری سزا ہے اس کی۔ حد اسلام ایسے ہی رکھا ہے، عام طور پہ لوگوں کو جو ہے اسلام کا جو تعزیری نظام ہے، حدود جو جاری کرتا ہے اسلام، وہ بہت گراں گزرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ اسلام حد کب جاری کرتا ہے۔ کیا مکی زندگی میں کسی پر کوئی حد جاری کی گئی؟ کیا برائیاں نہیں تھیں وہاں پر؟ کیا ارتکاب منکرات نہیں ہوتا تھا؟ یہ سب کچھ ہوتا تھا جب مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح الہی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پر بتدریج جیسے ایسی تربیت اور تزکیہ ہوا لوگوں کا، وہ تمام برائیاں جہاں سے آ رہی تھی ان تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا، سد الذریعہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول کی جو اہمیت ہے، آپ کے پورے پورے دفتروں میں نہیں ہے وہ اہمیت۔ آپ نے کہا کہ شراب حرام ہے، فاجتنبوہ، رک جاؤ اس سے، اجتناب کرو اس سے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں تک کہ جن کے منہوں کے اندر شراب تھی انہوں نے جو ہے کلی کر دی، جن کے پیٹ میں چلے گئی تھی انہوں نے جو ہے انگلیاں ڈال کر قے کرا دی اپنے آپ۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ صرف آپ کی یہ قول کی اہمیت۔ آپ دفتر کے دفتر احتیاط کر لیجئے، لیکن شراب پینے والا برابر پیتا رہے گا۔ بہت سی کوششیں ہوئی، یہاں نہیں باہر بھی ہوئی، لیکن بالآخر جن لوگوں نے جو ہے 7-8 سال مسلسل کوششیں کی کہ نشہ اور چیزیں بند کر دی جائیں، انہوں نے یہ مضامین پھر سے لکھے کہ ہم خود جو ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ جہاں پر جو ہے کئی ملین ڈالرز جو ہے اس کے لیے صرف کیے گئے، لیکن جن لوگوں نے شروع میں یہ لکھا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کا کیا اثر جو ہے انسانی زندگی پر پڑتا ہے، مسلسل 7-8 سال انہوں نے جو ہے اس پر محنت کی، بالآخر وہی لوگ جو یہ لکھ رہے تھے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، انہوں نے یہ مضامین لکھے کہ ہم جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا نگران نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، ذریعہ بند نہیں ہے، اور یہاں پر ترغیب و ترہیب کا جو ذریعہ الہی ہے وہ نہیں ہے۔ جب تک جو ہے اوپر سے کنٹرول کرنے والی طاقت نہ ہو، خوف خدا حکمراں نہ ہو، یہ چیزیں چھوٹنے والی نہیں ہیں۔ آخری چیز ہے حد۔ تمام ذریعے بند ہو گئے، کہیں سے آنے والی نہیں ہے چیز، اس کے باوجود پھر یہ راہ نکال لیتا ہے، تو ایسے بدبخت اور بدماش کے لیے آخری حل یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا وجود معاشرے کے لیے خطرہ ہے، اس کا وجود معاشرے کے لیے خطرہ ہے، اور یہی نظام میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے ممالک ہیں کم و بیش یہی نظام ہے سب جگہ، کم و بیش۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ ہم منکرات کے عادی ہیں، برائیوں کے عادی ہیں، برائیوں کا وجود تو ہے، پھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں چھڑا دی جائیں، اس میں نقصانات ہیں۔ جیسے سگریٹ لیں گے آپ، اس پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، وہ دیکھتے ہوئے پھر پیتا ہے، دیکھتا ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن جو ہے اپنی صحت خود اپنے آپ بگاڑ لوں، پھر پیتا ہے اسی کو۔ کیا ہے؟ ذریعہ موجود ہے، دستیاب ہوتی ہے اس کو چیز، بند کر دیجئے، کہاں سے لائے گا؟ وہ خود بنائے گا؟ نہیں، خود نہیں بنائے گا، مہیا ہوتی ہے، اس کو خریدتا ہے وہ، پھر جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔
تو یہ تین جو ہے طریقے ہیں، ان تینوں کو اپنانے کے بعد برائی ختم ہوگی۔ برائی ایسے ہی ختم نہیں ہوتی، جبکہ نیکی ایسی ہے کوئی کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ بھی لگ جاتے ہیں ساتھ میں۔ کسی نیک کام میں آپ دیکھتے ہیں، بھائی میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، درخواست کرتے ہیں اسے، میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، ہمیں شامل ہو جائیے۔ آپ کو کسی نے حکم نہیں دیا، کسی نے دعوت تک نہیں دی، لیکن آپ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ نیکی اس اپنے اندر کشش رکھتی ہے، خود بلاتی ہے، لیکن منکرات جب تک آپ روکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی بنی اسرائیل میں، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھیجی گئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی حدوں کو بار بار جو ہے پھلانگا کرتے تھے، حدود توڑتے تھے، حدود کو چھوڑ کر آگے بڑھتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ چیز ان کے اندر کیسے آئی وجود ہے؟ یہ لوگ جب ان کے اندر کوئی برائی ہوتی تو اس کو روکتے نہیں تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا ہے جو کام بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ جب ایک برائی معاشرے میں وجود میں آتی ہے، سب کو برا لگتا ہے، ہر شخص اس کو برائی کی نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ شروع میں جو ہے روکنے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن جب جو ہے رکتی نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ حدیث میں آتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں، بنی اسرائیل میں یہ چیز کیسے وجود میں آئی۔ جب کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی شخص اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو اسے۔ دوسرے دن دیکھتا ہے کہ وہی برائی جو ہے پھر وہ سر انجام دے رہا ہے، اس کا مرتکب ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، اسی کے ساتھ پیتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے باقی رکھتا ہے۔ فضرب اللہ قلوب بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو ایک جیسے بنا دیتا ہے۔ نیک شخص کے دل کو اسی طرح بنا دیتا ہے جیسے برے شخص کا دل تھا۔ اب اس کو برائی نہیں لگتی ہے، اب دونوں مل کے برائیاں سر انجام دیتے ہیں، اب اس کو برائی نظر نہیں آئی۔ اسی صورت میں کون ہے جو سود کو چھوڑے؟ منکرات کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ علماء سے کام لیا جا رہا ہے۔ سور کی چربی جن چیزوں میں جو ہے ملا دی گئی ہے، اس کے تعلق سے کئی ایک جو ہے اعلانات ہوئے، انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا اس کے تعلق سے، اور کئی پروگرامز کیے گئے اس تعلق سے، مساجد میں جو ہے وہ چارٹ لگایا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اب کیا ہے؟ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، سور کی چربی جن چیزوں میں ملائی گئی ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ استفت قلبک، دل سے فتویٰ پوچھو، کیا اس میں تم کو شبہ تھا کہ سور جیسے جانور کی چربی تمہارے لیے حرام نہیں تھی، حلال تھی؟ سوال کیسے پیدا ہوا؟ سیٹنگ، باقاعدہ سیٹنگ کرتے ہیں لوگ۔ اب کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ جب اس کی ماہیت بدل جاتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ کس درجے میں یہ جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی؟ یہاں تک کہ یہی چربی، سور کی نہیں، عام چربی یہودیوں پر حرام تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی تو انہوں نے نہیں کھایا، چربی کو بیچ کر اس کا پیسہ کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ چربی نہیں کھایا، چربی کو بیچ کر اس کی جو قیمت آئی وہ کھائے وہ لوگ، اس پر ان کو عذاب نازل ہوا۔ اس پر آج تو ہم کو چربی کھلایا جا رہا ہے خود علماء کے فتووں کے ذریعے۔ یہ ہے ضمیر عام کا مر جانا۔ ہمارا جو ضمیر ہے تقریباً مر چکا ہے منکرات کے اعتبار سے۔ ہم کو منکر چھوڑنا ایک بہت ہی سخت پہاڑ ہے جو ہم پر ٹوٹ رہا ہے، ہم اتنی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے آج۔ وجہ کیا ہے؟ ضمیر عام کا مر جانا۔ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جو ہے منکرات کو دیکھ کر نہیں روکو گے
تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تم پکارتے رہو گے اللہ کو لیکن اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے گا، تم مدد کے لیے پکارو گے لیکن کوئی مدد نازل نہیں ہوں گی۔ کیا یہ حالت نہیں ہے آج ہماری؟ ہاں، حرم شریف میں دیکھیے، آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ دعا کرتے ہیں، اور ہاتھ جو اٹھاتے ہیں جب نیچے چھوڑتے ہیں تو اتنے درد کرتے ہیں، ہاتھوں کا وہ جو ہاتھوں کے اندر احساس ہے یا نہیں، یہ ہم کو ہمارے لیے جو ہے شبہ کی علامت ہو جاتی ہے، ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی اللہ کی مدد نازل ہوئی؟ اللہ کی مدد نازل ہوئی دیکھا ہے ہم نے کبھی؟ ہاں، رمضان کے مقدس راتوں میں، مقدس حرم شریف میں تراویح کے بعد اللہ کے جو ہے دربار میں کھڑے رہ کر ایک جم غفیر گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ کیا وہ حدیث کا جو ہے یہ آئینہ نہیں ہے؟ کیا وہ حدیث کی عام مثال نہیں ہے؟ کیا وہ حدیث میں جو پیشن گوئی ہے وہ پیشن گوئی نہیں ہے؟ آج ہم دعاؤں پر دعائیں کرتے جا رہے ہیں اور جو ہے برابر اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، لیکن کوئی برائی جو ہے اگر پیش آئے تو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور رجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیہ علی اہل بیتہا۔ ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، کس کے تعلق سے؟ اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار کے تعلق سے۔ مرد یہ جو ہے ذمہ دار ہے اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے تعلق سے، عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کے تعلق سے، اس کے غیبوبت میں اس کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ غلام یہ مسئول ہے کہ وہ آقا کے مالوں کی صحیح حفاظت کرے۔ کیا مطلب ہے مسئول ہونے؟ کیا مطلب ہے؟ جہاں پر کوئی برائی نظر آئے تو روکے اسے۔ اسی کو جو ہے ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میں کہ جہاں تم کو برائی نظر آئے اس کو روکو۔ روکنے کے 3 درجے بتائے گئے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکو، قوت سے روکو، ٹھہر جاؤ سامنے ان کے، احتجاج کرو ان کو، زبردستی ان کو روکو ہاتھ سے، کہو ان سے کہ ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا، جب تک ہم رہیں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ خدا کی سرزمین میں، خدا کے بندوں کی موجودگی میں آپ اسے بغاوت نہیں کر سکتے، روکو اس کو۔ اگر یہ قوت اور یہ طاقت نہیں ہے، زبان سے بولو، نصیحت کرو، ڈانٹو۔ اگر تمہارے اندر قوت ہے ڈانٹنے کی، ڈانٹو۔ زبان اس درجہ تلاؤ کہ جو ہے اس سے کام رک جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آخری چیز یہ ہے کہ دل میں کراہت کرتے ہوئے باہر ہو جاؤ۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں کراہت کرنا اور وہیں بڑے رہنا، یہ کراہت نہیں ہے، یہ تو شامل ہو جانا ہے۔ کراہت کا مطلب ہے کہ وہاں سے باہر نکل جائے، آپ باہر نکل جانا، مجلس سے باہر ہو جانا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ورنہ پھر ان کے دل کا عکس آپ پر پڑے گا۔ فضرب اللہ قلوب بعضهم علی بعض، برابر جو ہے ان دونوں کے دلوں کو خلط ملط کر کے ملا دے گا اللہ۔ وہاں سے نکل جانا، نکل جائیں گے تو پھر بچنے کی کوئی سبیل ہے۔ اب یہ آخری درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے زیادہ گرا ہوا درجہ ہے، آخری درجہ ہے، ضعیف الایمانی کا آخری مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایمان نہیں ہے، اس سے آگے کوئی ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی آخری علامت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے 2 طریقے ہیں، ایک ہے ہر انسان اپنی اپنی مقدرت میں، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے حلقے میں جہاں پر رسوخ رکھتا ہے وہاں پر یہ کام سر انجام دے۔ دوسری چیز جہاں پر حکومت ہو، اصل کام یہ حکومت کا ہے، لیکن اس کے علاوہ انفرادی زندگی میں
جہاں پر جس کو قوت ہے، جس کو مقدرت ہے، جس کو طاقت ہے، وہاں پر اس کو برابر روکیے۔ اگر حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں تو عذاب عام آئے گا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ کچھ لوگ اگر نیک ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بلوہ عام کیا ہے، عموماً کیا عمل ہو رہا ہے، اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر حکومت اس کام کو چھوڑ دیتی ہے تو برابر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر انفرادی زندگیوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے مقدرت میں جہاں جہاں جو ہے روکنے کی قوت ہے وہاں پر یہ کام نہیں ہوا، موت سے پہلے برابر جو ہے ان پر جو ہے عقاب نازل ہوگا اللہ کا کسی نہ کسی انداز میں۔ یہ سب احادیث کے مفہوم ہیں۔ یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ حالت آج ہماری نہیں ہے؟ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کیا حالت ہے؟ ان پر جو ہے خطرناکی، ہیبت، سطوت غیروں کی اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے دبی مرغیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل اسلام دنیا کی طرف لپک پڑیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں سے اسلام کی ہیبت چھین لے گا۔ غیروں کے دلوں میں جو اسلام کی ہیبت ہے وہ چھین لے گا اور ان کی کوئی وقت اللہ کے نظر میں نہیں ہوگی۔ کیا یہ حالت نہیں ہے ہماری آج؟ احادیث میں جہاں جہاں جیسے جیسے الفاظ اور مضامین آئے ہیں وہ تمام آج ہم پر چسپاں ہو رہے ہیں، خواہ انفرادی حیثیت سے ہو یا اجتماعی حیثیت سے ہو۔ جہاں پر حکومتیں ہیں وہاں پر یہی حال ہے کہ ان کی کوئی جو ہے وہاں پر ویلیو نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے جو ان کی سنی جائے، کوئی فریاد نہیں ہے جو ان کی سنی جائے، یہاں تک کہ دنیا والوں کے پاس بھی نہیں ہے اور اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، برائیوں کو روکنا چھوڑ دیا۔ یہ کام آج جو ہے بہت ہی خطرناک انداز میں جو ہے اس کے خلاف میں سر انجام دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ برائی کو روکنے والوں کو برا بھلا کہنا۔ ارے آئی جی ملا انہوں روکنے کے واسطے انہوں کرتے نہیں کیا؟ ایک شخص جو ہے آپ کا خیر خواہ ہے، الدین والنصیحہ، قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وائمۃ المسلمین وعامتہ۔ خیر خواہی چاہنا سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ ائمۃ المسلمین کے لیے بھی ہے اور عامۃ المسلمین کے لیے بھی ہے۔ خیر خواہی چاہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں سے اس پر بیعت لی ہے، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان ننصح علی لکل مسلم۔ ہر مسلمان کی ہم خیر خواہی چاہیں گے، اس پر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ایک شخص آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، آپ کو برائی سے روک رہا ہے، دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹیں، اس کو برا بھلا کہیں؟ یہ اس کے بالکل برخلاف مجلس ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف سوچ ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف سازش ہے، یہ جو آپ کے جو ہے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے اور دلوں کے اندر راہ پا رہی ہے۔ یہ معاشرہ بن رہا ہے آج ہمارا۔ برائی نہیں ہے، روکنے کا تصور نہیں ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو روکنے کو جو ہے گھبراتا ہے، یہاں تک کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کسی برائی سے روکنے کے لیے گھبراتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ارے ہم نہیں کیے، کیا بھائی کرنے دو۔ کیا مطلب؟ یہ بدماش تھا، میں اپنے بیٹے کو بدماشی بناؤں گا؟ ہر تم کیے ہو توبہ کر لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، بیٹے کی بھی اصلاح کرو۔ یہ تصور نہیں ہے، ہم بھی بدماشی تھے نا، بدماشی رہنے دو انہیں۔ یہ تصور ہے، جرت نہیں ہے، اخلاقی جرت نہیں ہے، دل کے اندر جو ہے اس کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ باپ کا کیا وقار رہے گا؟ جیسے میں کل بتا رہا تھا کہ جو ہے کوئی شخص برائی کرتا ہے چھپ کے کرتا رہا تھا۔ آج کیا ہے؟ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں بیٹا بیٹھا ہوا ہے، دونوں سگریٹ پی رہے ہیں۔ ابھی سے نئی سگریٹ سلگانا ہو، پپا تھوڑا سلگا کے دیجیے۔ وقار ہے کچھ دل میں، کچھ عزت و احترام ہے، کسی سلگا رہا ہو نہیں، دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ اس کا احترام جو ہے اس کے دل میں ہے، نہ اس کی محبت اس کے دل میں ہے۔ ختم ہو گئے، پھر معیار ختم ہو گئے، وقار ختم ہو گیا، اقدار ختم ہو گئے۔ یہ سب منکرات کو نہ روکنے کی جو ہے سزا ہے جو ان کو مل رہی ہے آج۔
اب جب یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں کیا آپ کا کوئی جو ہے وقار ان کے دلوں میں ہوگا؟ دونوں برابر ہیں۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ایک ایک برائی جو وجود پا رہی ہے، روکنے کی جرات کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء گھبراتے ہیں، یہاں تک کہ علماء گھبراتے ہیں، جب ان سے درخواست کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے بھائی، ہم سے ہونے والا کام نہیں ہے، آپ ہیں کرنا چاہیں کر لیجیے۔ یہ حالت ہے آج ہماری۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ضمیر عام مر جاتی ہے، جب جو روکنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہو جاتا ہے ان پر، شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو ہے انفرادی طور پر سوچیں گے تو یہی معاشرہ ہے ہمارا، اجتماعی طور پر سوچیں گے تو وہی معاشرہ ہے ہمارا۔ اجتماعی طور پر بھی یہی حالت ہے، انفرادی طور پر بھی یہی حالت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے عام ہوا؟ وہی جو قول ہے جو میں نے پہلے نقل کیا تھا کہ بھلائیاں کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، برائیاں خوب ختم ہو جائیں گی۔ یہ خطرناک چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ آپ کی ایک ایک برائی تمہاری تمام تر نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب تک جو ہے برائی سے رکیں گے نہیں، آپ کی نیکی آپ کو کام نہیں دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس جو ہے مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو جو ہے خوراک نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، مفلس ہے۔ فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت دن آئے گا، اس کی ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، لوگ آئیں گے کہیں گے اس نے جو ہے مجھ پر فلاں ظلم کیا ہے، اس نے میرا مال چرایا ہے، اس نے جو ہے مجھ سے چھین لیا ہے، میری زمین اس نے ہتھیا لی ہے، یہ گناہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ گناہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ ظلم کیا ہے میرے ساتھ، یہ ظلم کیا ہے میرے ساتھ، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہے؟ اب تو نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب دوسروں کی جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں۔ جو ہے نیکیاں لے کر آیا تھا، ڈھیر ساری نیکیاں، اب جو لوٹے گا ڈھیر سارے گناہوں کو لے کر لوٹے گا۔ یہ ہے مفلس۔ کیا اس کے پاس نیکیاں نہیں تھیں؟ نیکیاں بہت تھیں، پہاڑ جیسی تھیں، لیکن لوٹ رہا ہے کیسے؟ کیا اس کی نیکیاں اس کو کام دی؟ کام آئی اس کو؟ برائیاں کرتے ہوئے اگر آپ نیکیاں کرتے رہیں گے تو ایسے ہی سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نہیں روکتے ہیں ان کی بہت اچھی مثال دی ہے، کہ سمجھیے کہ ایک جہاز ہے جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں، جس کے دو طبقے ہیں، ایک نچلا طبقہ ہے اور ایک جو ہے اوپری طبقہ ہے۔ جو مسافر نیچے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اوپر جانا اور لے کر آنا، ان کو بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے، جانا ہمیشہ جو ہے دروازہ کھٹکھٹانا اور تکلیف دینا، پھر پانی لانا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہے ان کو بھی تکلیف کیوں ہو، ہم کو بھی تکلیف کیوں ہو، نیچے سے سوراخ کر لیں گے، پانی یہیں سے لے لیں گے۔ کیا ان کا خیال یہ بیوقوفی پر موقوف نہیں ہے؟ اگر اس سے جو ہے ان کو نہیں روکیں گے، پورا جہاز کا جہاز ڈوب جائے گا۔ ویسے ہی جو لوگ جو ہے برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں وہ جو ہے معاشرے کے بیوقوف ہیں، اگر ان کو نہیں روکیں گے پورا معاشرہ ڈوب جائے گا۔ یہ روکنا ہمارا جو ہے فرض منصبی ہے، یہ روکنا ہر شخص اپنے اپنے گھر میں جہاں اس کا جو ہے وہ چلتا ہے، قوت چلتی ہے تو قوت سے، زبان چلتی ہے تو زبان سے، اگر جو ہے نہیں بڑے لوگ ہیں سنتے نہیں، ہر درم قسم کے ہیں یا الٹا جو ہے آپ کو ڈانٹتے ہیں، ایسی جگہوں سے نکل جائیے۔ یہ آپ کا آخری ایمان ہے، ایمان کا آخری درجہ ہے، ورنہ پھر آپ کا ایمان بچنے کا جو ہے کوئی سوال نہیں۔ جب تک یہ راہ ہم نہیں اپنائیں گے برائی کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ برائی کو چھوڑنے کا تصور سب سے پہلے ذہن پیدا کیجیے۔ منکرات ہمارے معاشرے سے ختم ہو، منکرات جب تک جو ہے ان کا گھناؤنا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ اس کے ارتکاب سے عذاب عام ہو جائے گا،
یہ تصور جب تک نہ آئے اس وقت تک ہم منکرات نہیں چھوڑ سکتے۔ منکرات کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن میں بہت سی آیتیں صرف منکرات کے تعلق سے پیش کی ہیں، جبکہ معروفات کے تعلق سے وہاں پر تذکرہ نہیں کیا ہے۔ خصوصاً وہ آیت جو میں نے ابھی پیش کی ہے اس میں معروفات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے کفر کا سبب اور ان کے عذاب کا سبب اور ان کی لعنت کا سبب یہ ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو یہ لوگ برائی کرتے تھے اس سے ان کو روکنا یہ لوگ چھوڑ دیے تھے، ان کے معاشرے میں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے تقریباً ایسے ہی ہے کہ ان کے اندر روکنے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ علماء جو ہے اس کو اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں برائی کو۔ سود کو جائز قرار دینا کتنا گھناؤنا تصور ہے، سور جیسے جانور کی چربی کو جو ہے حلال قرار دینا کتنا گھناؤنا تصور ہے۔ کیسے کیسے راہیں نکالتے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ڈھیر کی شر سے ہم کو بچائے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ کل اسی تعلق سے درس ہوا تھا، دل کو پہلے نکھاریے، دل کو تازہ کیجیے، دل کو پہلے دھونے کا جو انتظام ہے اس کو جو ہے پہلے لائیے، توبہ کیجیے۔ زنگالود ہے دل، سب سے پہلے اس کو نکھاریے۔ کیا آپ کا دل یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ کی وہ حرام کی ہوئی چیز جو اگلی امتوں میں بھی حرام تھی اور اس امت میں بھی حرام ہے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کے جو ہے خاص کاموں میں خصوصیت کے ساتھ یہ کام ہوگا کہ وہ سور کو ختم کریں گے۔ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویقتل الدجال، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یقتل الخنزیر، اس وجہ سے کہ یہ جانور کسی امت میں حلال نہیں تھا، اس کو انہوں نے حلال کر دیا عیسائیوں نے۔ عجیب بات ہے کہ ہم بھی حلال کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے۔ کافی چیزیں ایسی ہیں، بسکٹس ہیں، ڈرنکس ہیں، آئس کریمس ہیں، چاکلیٹس ہیں، اس میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، کھا رہے ہیں خوشی سے۔ کیڈبری چاکلیٹ اس سے اچھی نہیں ہے، کھاؤ سور کی چربی کھاؤ۔ یاد رکھیے کہ یہ جانور ایسا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور سے اس کو حرام کرنے کی وجہ یہ ہے، اگرچہ اور بہت سی برائیاں ہیں لیکن یہ جانور ایسا ہے جو اپنی موجودگی میں جو ہے اپنی مادہ کو اوروں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ صفت بھی ہمارے معاشرے میں آج کل پنپ رہی ہے، وہ غیرت ختم ہو گئی۔ اپنی موجودگی میں شوہر اپنی بیوی کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ جیسے جو ہے کوئی دوست آ جائے، میڈم ان سے ملاقات کیجیے، جانور ہے، جانور سور کی چربی کھانے والا، اس کے اندر حیا مر گئی ہے، دل مر گیا ہے اس کا، کس سے ملا رہا ہے؟ اس کے اندر ہوش نہیں ہے، غیر سے ملا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا ماموں ہے، کیسے بن گیا ہو؟ تمہاری ماں سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے باپ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حیا مر گئی ہے۔ معاشرہ عام ہے ہمارا ایسا، اگر یہ چیز کھائیں گے تو یہی چیز پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی منفعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی منفعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی منفعت نہیں ہے، سراپا اس کے اندر برائی ہی برائی ہے، اس لیے اس کو حرام کیا ہے۔ تو اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی ویسے ہی بن رہا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے سب سے پہلے ختم کیجئے کہ ہمارے اندر جو ہے برائی کی شکل میں سامنے آئے، اور برائی کو روکنے کی قوت ہمارے اندر ہم پیدا کریں۔ جب تک ہم خود نہیں روکیں گے دوسروں کو روک نہیں سکیں گے۔ یہ جو دل کی مضبوطی ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ خود رکنے سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ آپ کے اندر ضرورت نہیں پیدا ہوتی۔ جیسے بھی میں بتا رہا تھا کہ بچہ جو ہے غلطی کرتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ ارے ہم بھی ایسے تھے جی بچپن میں، انہیں نیا کام کیا کر رہا تھا، چھوڑ دو اسے، کرنے دو اسے، بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا، انہوں سنبھلے، انہوں حضرت نہیں سنبھلے تو انہیں کیسے سنبھلے؟ تو یہ تصور ہے آج برائی کو روکنے کا جو ہے جہاں سے تربیت ہونا ہے وہاں سے نہیں ہو رہی ہے۔ اصل تربیت اسکولس میں نہیں ہوتی، اصل تربیت جو ہے مدرسوں میں نہیں ہوتی، اصل تربیت اداروں میں نہیں ہوتی، اصل تربیت تو ماں باپ سے ہوتی ہے، اصل تربیت تو ماں باپ سے ہوتی ہے۔ باپ کا جو ہے ڈر اور ہیبت، جہاں اس کی محبت ہوتی ہے وہاں پر ہیبت طاری ہو، اور
ماں کا سلوک. ماں اگر نیک ہے بچے نیک بنیں گے. ماں نیک نہیں ہے تصور مت کیجیے آپ کے بچے نیک بنے. پہلا گہورا ہے وہ، پہلا گہورا ہے. دودھ پلاتے ہوئے اگر جو ہے گانے گاتی ہے فحش، بچہ گانے ہی سیکھے گا. دودھ پلاتے ہوئے اگر اللہ کا ذکر کرے گی بچہ برابر ذکر کرے گا. یہاں تک کہ جو ہے ابوالکلام آزاد نے اس کتاب میں جو مسلمان عورت ہے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک عورت جب اس کو جو ہے بچہ تولد ہوا تو بالکل کالا حبشی جیسا تھا. اس نے جو ہے ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ میں گوری ہوں، میرا شوہر گورا ہے، میرے نسل میں کوئی کالا نہیں ہے، اس کی نسل میں کوئی کالا نہیں ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے بالکل حبش جیسا کالا. یہ کیسے؟ بڑی تحقیقات ہوئی اس تعلق سے. وہ بھی ڈاکٹر تھی، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر تھا. اس کے جو ہے کمرے میں ایک فوٹو لگی ہوئی تھی، اس کے کمرے میں ایک فوٹو لگی ہوئی تھی حبشی کی، اور وہ عورت بار بار اس کو دیکھ رہی تھی. حمل کے دوران اس کا عکس پڑا ہے پیٹ پر اس کے. حمل کے دوران اگر جو ہے آپ کی صفات اور اخلاق اچھے ہوں گے اس بچے پر اچھا اثر پڑے گا. وہی گانے، وہی بجانے، وہی ڈانس، وہی جو ہے جیسے فحش ہوتے ہیں اسی انداز میں آپ کی زندگی ہو، بچے پر وہی اثر پڑے گا، وہی لے کر آئے گا باہر. وہ ایک دنیا ہے اس کی، 9 مہینے کی دنیا، جہاں پر 60 سال کی دنیا آپ کی ہے. برزخ میں جو ہے قیامت کی دنیا آپ کی ہے. اس کے بعد لامتناہی دنیا ہے. یہ اثر پڑے گا برابر. اگر آپ کی عورت نیک نہیں ہے تصور مت کیجئے کہ آپ کی اولاد نیک ہوگی. اسی طرح جو ہے باپ کا بھی بڑا عکس پڑتا ہے اولاد پر. اگر جو ہے باپ نیک نہیں ہے تو بھی جو ہے آپ کی اولاد جو ہے نیک ہونا مشکل ہے. ان خصوصیت کے ساتھ ماں کی طرف توجہ دیجیے. انتخاب کرنے کی صورت میں جو ہے ہمارے پاس انتخاب کرنے کے معیارات بدل گئے. آج کل کیا ہے، فحش ہمارا جو ہے مستقل موضوع ہے، آئے گا، لیکن میں برسبیل تذکرہ کر رہا ہوں کہ آج کل انتخاب میں کیا ہے، جو لوگ جو ہے اپنا جسم بتاتے ہیں، ناچتے گاتے جو ہے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے. انتخاب میں دینداری، اخلاق کا معیار، ان کا سلوک، اسلامی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے، کتنا یاد ہے قرآن اس کو، نماز کی پابند ہے نہیں ہے، معاشرہ جو ہے اس کو کیا کہتا ہے، اس کا خاندان کس درجے کا ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. بس جہاں پر عشق ہو جائے وہاں پر کام ہو گیا. اگر جو ہے ماں باپ نہیں مانتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے ہیں، رجسٹر میرج تو ہے، رجسٹر کر لیں گے، کام بنا لیں گے، بعد میں کیا ہے ماں باپ مجبور، معاشرے کی عزت، خاندان کی عزت. اب کیا ہے نقلی نکاح، فلاں فنکشن ہال میں جو ہے اب نکاح ہے، پورا ہو گیا، اب کیا نکاح کرنا ہے. لیکن کیا ہے معاشرے کی عزت، اس کا وقار، خاندان کی عزت، اس کا وقار، یہ مسئلہ تو آتا ہی ہے. اب یہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ، چلو بھائی ہو گیا سو ہو گیا، کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. آج اگر آپ کا لڑکا کر لیا ہے تو کیا غلطی ہے اس میں، چلو ایک فنکشن ہو جانے دو. بس ایسے چل رہا ہے. برائی کو روکنے کا جو تصور ہے وہ ختم جب ہو جائے گا تو یاد رکھیے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی. اب یہ جو نیکیاں ہمارے اندر تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ معاشرتی طور پر آئلی نظام کے اندر جہاں پر پورا کنٹرول آپ کا ہے، آئلی نظام کے اندر جو ہے آپ جو برائیاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہم نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ سے روکیں؟ گھر کے اندر ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ. یہ حالت ہے ہماری آج. اور زبان سے روکیے تو پھر آپ کو سننا ہی سننا ہے. بالآخر آخر درجے کا جو ایمان ہے وہ اپناتے ہوئے باہر نکل جائیں تو بہت بڑے نیک آدمی ہیں آپ آج کے دور میں. یہ حالت ہے آج ہماری. تو سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ پر جو ہے ماتم کیجئے. دوسروں کا کیا رونا ہے ہمارے پاس، اپنے آپ پر ماتم کیجئے کہ ہمارے اقدار بدل گئے، ہمارے اخلاق بدل گئے، سوچنے کا معیار بدل گیا، خیالات بدل گئے، اور ہمارا جو اسٹیٹس تھا ہمارا وہ بدل گیا. بالکل دوسرا اسٹیٹس ہے، دوسرا معیار ہے. کیا خاندانی اسٹیٹس ان کا، کہاں کام کرتی ہے لڑکی، کہاں کام کرتا ہے لڑکا، ماں باپ کہاں کام کر رہے ہیں ان کے، کیا نوکری ہے ان کی، کیا تنخواہ ہے ان کی، کیا جو ہے کار میں آتے ہیں جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کے بنگلے ہیں نہیں ہیں، ان کے بینک بیلنس کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، جانیں گے. ہاں آپ اسٹیٹس والے ہیں.
ایک نمبر کا زانی ہو، ایک نمبر کا چور ہو، ایک نمبر کا دھوکے باز ہو، ایک نمبر کا سٹے باز ہو، اور معاشرے کا بدترین آدمی ہو، ان کے پاس اسٹریس والا ہے. کیا معیار ہے؟ کیا معیار ہے؟ کیا تعلق ہے اللہ اور رسول سے اس کا؟ کیا تعلق ہے تمہارے دین سے اس کا؟ کیا تعلق ہے اسلام سے اس کا؟ یہ کیا ہے؟ برائیوں کو چھوڑنے کا تصور چلا گیا، برائیوں کو روکنے کا تصور چلا گیا. عذاب عام میں مبتلا ہے ہم. اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا، ہم کو جو ہے مدد نہیں آئے گی اللہ کی، جب تک کہ ہم اس راہ نہیں چھوڑیں گے. اس راہ کو جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے اپنے رسول کی زبانی، تم پکارتے رہو گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا تم کو. تم مدد مانگو گے لیکن اللہ کی مدد نازل نہیں ہوں گی. آج یہ حالت ہے نہیں ہے. ہم خواہ مخواہ کے جو ہے جو لوگ غیر مسلم ہیں ان پر جو ہے یہ چیز ڈالتے رہتے. یہ بدماشا ہمارے دشمن ہے بھائی. آپ اپنے آپ کے دشمن ہیں، وہ بدماشا نہیں ہے. اپنے آپ کے آپ دشمن ہیں. پہلے آپ صحیح ہو جاؤ، پہلے آپ صحیح ہو جاؤ، پھر دیکھو وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں یا دوست ہیں. وہ لوگ تب تک کام کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں، ان کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں. کیا ان کے پاس شریعت ہے، نظام ہے، قانون ہے، گرفت ہے، کوئی خوف ان پر حکمراں ہے کچھ ایسی بات جو چاہے کریں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ معاشرے کا خوف ہوگا، دوستوں کا خوف ہوگا، خاندان کا خوف ہوگا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ کے پاس شریعت ہے، دستور ہے قرآن، قانون ہے قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے دفاتر کھلے پڑے ہیں. پوری تاریخ، روشن تاریخ آپ کے پاس ہے. صدیوں ہماری حکومتیں جو کی ہیں وہ تاریخ محفوظ ہے. آج تک قطع ارض پر کسی نے ایسی حکومت نہیں کی جو ہماری قوم نے کی ہے. اس کی تاریخ محفوظ ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو نہیں بلا دیا؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جو ہے ایک غلط راہ نہیں اپنایا؟ کیا ہم نے جو ہے برائیوں کو نیکیوں کی جگہ نہیں دی؟ یہ سب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے دل بالکل بند ہو گئے ہیں نیکی قبول کرنے سے. برائیوں کو چھوڑنے سے ہمارے دل تیار نہیں ہوتے. ہم خود اپنے آپ کی اصلاح کریں سب سے پہلے، پھر دیکھیے کہ ان کے جو ہے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا. یہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے، اسلام سیکھیں گے، آپ کے اسلام کو یہ لوگ سراہیں گے. آپ کے اسلام کو قبول کرنے والے قوم یہ خود ہوں گی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم جو ہے بھٹک رہے ہیں. شاہراہ ہے اسلام بالکل روشن ہے لیکن دن کی روشنی میں سورج کی روشنی میں بھٹک رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ہمارے دل نہیں پگھلتے. ہمارے دلوں کے اندر جو ہے خوف خدا داری نہیں ہوتا. ہم جو ہے کبھی نہیں سوچے کہ ہم آج سے صحیح مسلمان بنیں گے جیسے اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے. راہ نکالنا ہمیشہ ہمارا شیوا بن گیا ہے. راہ نکالنا، جسے بتایا تھا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ جو ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں برابر بنتی رہتی ہیں. جب تک ہم یہ نہیں چھوڑیں گے یاد رکھیے کہ کوئی نیکی ہمارے کام نہیں دی. کوئی مثال جو دیا تھا میں ابھی، آپ اسلام نے مثال دی تھی، اگر کشتی والوں کو ہم نہیں روکیں گے نیچے سے پانی لینے کے لیے تو پوری کشتی ڈوب جائے گی. تو ویسا ہمارا پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء جرأت نہیں کرتے، کسی کے اندر اس کی ہمت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کوئی شخص برائی کو روکتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آج کے ہمارے معاشرے میں یہ پلاننگ ہے کہ یہ شخص معاشرے کے لیے کانٹا ہے، زہریلا ہے، زہرا ہے، ختم کر دو اسے. یہ ایک رہے گا تو یہ ہم کو روکے گا نا، ختم کر دو اسے، بس ختم کر دو. یہ انبیاء والا کام ہے جو امت پر آیا ہے. خاص طور سے ہماری امت اس کے لیے اٹھائی گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس کے لیے خاص طور سے اٹھائی گئی. یہ امت کا حال ہے. یہ چیز ہم کو بار بار یاد آنی چاہیے. راتوں کی نیند حرام ہو جائے ہماری، دن کا چین جو ہے چھین لیا جائے، لیکن ہمیں یہ کام نہیں چھوڑنا ہے. جب تک ہمارے دل اس کے لیے تیار نہ ہو، یاد رکھیے کہ معاشرے کی کوئی حالت نہیں بدلے گی. ہماری عورتوں کی اصلاح کیجیے. خاص طور سے جو ہے امت اور معاشرے کی تشکیل میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے.
اولاد کی تربیت میں امت جو ہے عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے، اور جب تک جو ہے ہماری امت میں ہمارے اندر نیک اور صالح عورتیں پیدا نہیں ہوں گی، ہماری اولاد کی اصلاح نہیں ہوگی، ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ اور باپ یہ جو ہے ہمیشہ اپنا رعب اور اپنا دبدبہ اور اپنا خوف یہ جمائے رکھے، یہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ محبت کے کچھ خاص پہلو ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے جو ہے اس کے جو ہے طریقے بتائے ہیں۔ پہلے جو 7 سال ہیں وہاں پر جو ہے اولاد کی تربیت اس انداز میں ہو کہ ہر بات جو ہے کھیل کے انداز میں اور جو ہے ہنسی خوشی کے انداز میں بچے کو سکھائی جائے۔ لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے 7 سے 14، وہاں پر جو ہے بڑی کڑی نگرانی کی جائے اس کی، وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں۔ یہ زمانہ تربیت کا ہے، شعور کا ہے۔ یہاں پر اگر صحیح توجہ دی جائے گی تو بچے کی اصلاح ہوگی۔ اس کے بعد 14 سے لے کر 21 سال تک، چونکہ اس کے بعد جو ہے باغیانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے، جسے ہے انگریزی میں ٹین ایج کہتے ہیں۔ 13 سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے 19 تک رہتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا ہے کہ جو ہے 14 سے شروع ہوتا ہے 21 تک رہتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس ایج میں، اس عمر میں اس کے ساتھ سلوک دوستانہ ہو۔ کیا ہے، کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہیں شامل کر لیں، اس سے ساتھ میں رائے لیں، بات اپنی ہی ہوگی، باپ جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ساتھ میں رائے لینے سے وہ سمجھے گا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو اس سے کیا ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن ان تینوں ادوار میں باپ کا تعلق ہوگا۔ اب ہماری معیشت کو سدھارنے کے لیے ہم نے اپنی معاشرت کو جو بگاڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ بیٹا باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کہاں ہے باپ؟ سعودی میں ہے۔ کہاں ہے باپ؟ امریکہ میں ہے، فارن میں ہے، فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے۔ بیٹا 21 سال کا باپ ہے تو پہچان رہا نہیں ہونی۔ امی کون آئے نو؟ آپ کے باپ میں جی تمہارے ابو ہیں نو، گھرتا آپ اسے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی بھر نہیں دیکھا اسے، 20 سال گزار دی۔ اب کیا جو ہے تربیت ہوگی اس کی؟ اب یہ عورت جو ہے 20 سال گزارتی ہے بغیر شوہر کے، اس کے کیا جذبات ہوں گے اب، اور جو ہے کیا معاشرتی رول ادا کرے گی، وہ بچے کی کیا تربیت کر سکے گی؟ یاد رکھیے کہ ایک دن بھی اگر باپ نہیں رہا، ایک دن بھی باپ اگر گھر میں نہیں رہا، بچے کی تربیت میں برابر فرق آئے گا، برابر فرق، ایک دن بھی اگر نہ ہو۔ ماں جو ہے جو تربیت کرے گی اس کا انداز اور ہے، وہ محبت کا مظہر ہے، وہ وہاں پر ہر چیز میٹھی میٹھی ملے گی آپ کو۔ شاذ و نادر بالکل جلات قسم کی مائیں ہوتی ہیں، اور شاذ و نادر، شاذ مثالوں کی یہاں پر جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ عموماً وہاں پر جو ہے محبت سے سلوک ہوتا ہے، جو بھی لینا ہے وہاں سے مل جاتا ہے آپ کو، جو بھی مانگنا ہے وہاں سے مل جاتا ہے آپ کو، جو بدماشی کرنا ہے وہاں سے لینا ہے آپ کو۔ لیکن باپ کے پاس نہیں چلتا ہو، وہاں پر ڈنڈا رہتا ہے، قوت رہتی ہے، ہاتھ رہتا ہے، نظر رہتی ہے۔ ایک دن بھی نظر اٹھ گئی اس کی، برابر جو ہے آپ کی اولاد کی تربیت میں فرق آئے گا۔ یاد رکھیے، اس کا جو ہے حساب دینا ہے اللہ کے پاس۔ میں فارن چلا گیا تھا، نہیں بول سکتے اللہ کو۔ معیشت کے لیے وہاں چلا گیا تھا، نہیں بول سکتے اللہ کا۔ یہ ذمہ دار ہیں آپ۔ برائیوں کو روکنے کے لیے شروع سے نظر ڈالیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ جہاں پر وہ جو ہے برے کام کا عادی بن رہا ہے، اس کو جو ہے زبردستی روکیے۔ وہاں پر پیار و محبت کی کوئی بات نہیں ہے۔ زبردستی کرنا یہ پیار ہے، روکنا یہ محبت ہے، ورنہ آپ اس کے دشمن ہیں۔ آگے چل کر جو ہے وہ آپ کو بھی بگاڑے گا، خود بھی بگڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے اصحاب الکہف کے واقعے میں، اس کے بعد ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت خضر کا۔ اس میں حضرت خضر نے ایک جو ہے لڑکے کو ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت گراں گزرا، ارے بالکل جو ہے بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ بعد میں جو جوابات جو ہے حضرت خضر نے دیے ہیں، وہ جوابات بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس میں بتایا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آگے چل کر جو ہے گناہوں میں ملوث ہونے والا ہے، اور یہ ایک ہی لڑکا ہے ماں باپ کو، اس کی وجہ سے ماں باپ بگڑیں گے، ان کے کفر کا اندیشہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے حکم ہوا کہ اس کو ختم کر۔ تو یہاں پر روکنا یہ محبت ہے،
روکنا یہ محبت ہے، چھوڑ دینا محبت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے گھر سے شروع کیجیے اس کو، پھر معاشرے میں جہاں کہیں برائی ہوتی ہو وہاں پر جو ہے اگر آپ کی قوت نہیں ہے زبان سے کام لیجیے، محبت سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر آپ ڈانٹ سکتے ہیں، ڈانٹ کر جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ اور جہاں پر آپ کی حکومتیں ہیں، جہاں پر آپ کی جو ہے باقاعدہ فوج ہے، باقاعدہ تمہاری جو ہے قوت ایسی ہے ہتھیار کے انداز میں، وہاں پر تو جو ہے لازم اور واجب ہے، عذاب عام آئے گا۔ اور ہم ملوث ہیں اس میں، آج ہمارے جو ہے 56 ممالک ہیں نہیں ہیں آج، کیا کسی کی آواز سنی جاتی ہے؟ 56 ممالک ہیں آج، لیکن کسی کی آواز کہیں نہیں سنی جاتی۔ سب کے حدود مقرر ہیں، سب کی افواج تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ برائی کرو۔ کیا عذاب عام نہیں ہوگا؟ ہے، آج عذاب عام ہے، کفار کا جو ہے ہاتھ ان پر ہے، تمام لوگوں کی ہیبتیں سطوتیں ان کی دلوں پر چھائی ہوئی ہیں، ہمیشہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ کب بھی جو ہے ان پر حملہ ہوگا، ہمیشہ رہتا ہے ان کو خوف اس کا۔ ہم تو بہرحال جو ہے عجیب حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جس کا تذکرہ میں اب کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک جو ہے اپنی اصلاح آپ خود نہیں کریں گے، گھروں کے اندر اصلاح ہونے والی نہیں ہے، معاشرے کے اندر اصلاح ہونے والی نہیں ہے، اور ہمارے جو ہے جہاں جہاں ہمارے معاشرے ہیں اور جہاں ہمارے دائرے ہیں، جہاں ہمارے ادارے ہیں، جہاں پر ہمارے حلقے ہیں، وہاں پر اگر ہم نے کوشش کر لی ہے، سمجھے کہ ہم بہت کامیاب ہیں، سمجھے کہ ہم بہت کامیاب ہیں۔ اس کی کوشش تو شروع کیجئے کہ سب سے پہلے اس خیال کو دور کیجئے جو کہتے ہیں کہ جو ہے بھلائیاں کرتے جاؤ برائیاں ختم ہو جائیں گی، بالکل غلط خیال ہے۔ اسی خیال کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر برائیاں عام ہو گئی ہیں، اس کو ختم کیجئے اور ان آیتوں کا تذکرہ ضرور کیجئے جن میں جو ہے بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ منکرات کو نہ روکنے کی وجہ سے جو ہے تم پر عذاب آیا ہے۔ اگر ہم بھی منکرات کو نہیں روکیں گے تو برابر جو ہے ہم بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو منکرات سے بچنے کی اور دوسروں کو جو ہے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔